बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, एक दोस्त ने ये सवाल किया है कि आया अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह कादियानी थे या नहीं। और ये सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर जगहों के ऊपर ये बहुत बात मशहूर है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह कादियानी थे। ये असल में मरज़इयों ने ही ये एक शोशा छोड़ा हुआ है। सबसे पहले सवाल सुन लेते हैं, हमारे दोस्त ने सवाल क्या किया है, उसके बाद हम आपको जवाब देते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, मैंने पूछना था कि ये अक्सर कादियानी कहते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कादियानी थे, हालांकि ऐसा नहीं है। तो बराई मेहरबानी आप मज़ीद रहनुमाई कीजिए, जज़ाकल्लाह। ये सवाल भाई ने किया है कि ये बात मशहूर है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कादियानी थे, जैसा कि ये बात गलत है और इसका कोई उन्होंने सबूत वगैरह भी मांगा है और इसके ऊपर हमें कहा है कि कोई कलाम करें। इसके बारे में गुजारिश ये है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह हरगिज़ कादियानी नहीं थे, बल्कि वो अकीदा ख़त्म नबूवत के मुहाफिज थे, मुजाहिद ख़त्म नबूवत थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी है, वो उठाकर देखें, आप पढ़ें। इश्क रसूल से भरी पड़ी है शायरी, अल्लामा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आशिकों के सीनों को मुनव्वर कर दी है। अल्लामा की शायरी जब कोई आशिक पढ़ता है तो उसकी रूह झूम जाती है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी के अंदर जा बजा अकीदा ख़त्म नबूवत की मुहाफ़ज़त करते हमें दिखाई देते हैं। यहाँ मैं तारुफ के तौर पे एक किताब जनाब मोहम्मद मतीन खालिद साहब, मुजाहिद ख़त्म नबूवत और अज़ीम मुसन्निफ़ और अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर अज़ीम एक इनका ये तसानीफ़ का कारनामा है। दौरे हाज़र के अंदर अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर मुनफरद लाजवाब कुतुब आपने तसानीफ़ की हैं और ये किताब उन्होंने लिखी है अल्लामा इकबाल और फितना कादियानियत। ये मतीन खालिद साहब की किताब है। ये इस किताब को आप PDF में भी देख सकते हैं, गूगल के ऊपर सर्च करें, आपको कई वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएगी। इस किताब को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। और अगर कोई कादियानी आपको कहे ये कादियानी ही ये एक शोशा छोड़ते हैं, मरज़ई लोग ये शोशा छोड़ते हैं, मुसलमान तो इस चीज़ को जानते होंगे, ये कादियानियों की तरफ से ये छोड़ी हुई बात है जी। लो जी, हज़रत अल्लामा साहब जो थे, अल्लामा इकबाल साहब, वो भी मरज़ई थे, वो भी कादियानी थे, वो भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की नबूवत के कायल थे, वो भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को अपना नबी मानते थे। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। ये किताब के सफ़ात में आपको बता देता हूँ, तकरीबन 711-12 सफ़ात है और 712 सफ़ात की किताब के अंदर यही चीज़ साबित की गई है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कादियानियत के ऊपर लानत भेजते थे, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को झूठा कहते थे, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को झूठा कहते थे। और वो इस चीज़ के कायल थे कि जो रोल जनाब यहूदी अदा कर रहे हैं वही रोल पाकिस्तान के अंदर कादियानी अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कादियानी जो है ये दहशतगर्द तंजीम है और दहशतगर्द तंजीम की हैसियत से ये लोग रह रहे हैं। और ये जितनी भी दहशत गर्दियाँ होती हैं, इनके पीछे कोई ना कोई जो शोरश होती है वो मरज़इयों की होती है, इनकी साजिश होती है। तो जहाँ भी कहीं कोई बम धमाका होता है, गोली चलती है, कहीं भी कोई इस किस्म के मामलात होते हैं तो ये पीछे मरज़इयों की रेशा दुआनियाँ होती हैं और ये पाकिस्तान में होता है और ये खुश होते हैं जब इस किस्म का मामला कोई पाकिस्तान में हो जाता है, तो ये लोग खुश हो जाते हैं। क्योंकि मौजू हमारा अल्लामा रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और दीगर जो शख्सियात, दीगर बड़ी बड़ी शख्सियात, मरज़इयों ने ये एक तरीका इख्तियार किया हुआ है कि हर एक को अपने गोद में बिठा लेते हैं, हर एक को अपनी झोली में समेटने की कोशिश करते हैं और लोगों को वर्गलाते हैं कि फ़लाँ भी मरज़ई था तो वो फ़लाँ भी, एक पूरी लिस्ट दे देंगे। जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर,
پاکستان کی جو تحریک تھی جو چلی آزادی کی، اس تحریک کے اندر بھی ان لوگوں نے بڑی ایک لمبی لسٹ تیار کی ہوئی ہے، وہ بھی ہمارا آگے، حالانکہ پاکستان کو بنانے کے یہ لوگ مخالف تھے مرزئی، اور انہوں نے سختی سے مخالفت کی، اور آج تک یہ لوگ مخالف ہیں، اور آج تک یہ ربوہ کے اندر جو یہ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں یہ بھی امانتاً دفناتے ہیں، امانت کے طور پہ دفناتے ہیں، اور ان کے جو جن لوگوں کو دفنایا جاتا ہے ان کو موسی کہتے ہیں، وہ وصیت کر کے باقاعدہ طور پہ مرتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ ہے کہ جب اکھنڈ بھارت، یہ بھارت جناب یہ قبضہ کر لے گا پاکستان کے اوپر، تو یہ پھر ہم اپنے مردوں کو دفنائیں گے جا کے وہاں قادیان کے اندر، انڈیا کے اندر۔ تو یہ ان کا بہرحال تو یہ دشمن ہے، اور پاکستان کے ساتھ یہ مخلص یہ لوگ نہیں ہیں، اور مرزئی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب اس قسم کے کوئی معاملے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرزئی ہرگز نہیں تھے۔ یہ مختصر ایک جواب ہم نے یہاں دینا تھا، اور اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف، اس کو لازمی پڑھیں۔ متین خالد صاحب کی یہ کتاب ہے، اور اپنی نوعیت کی بہت جامع کتاب ہے۔ دو چار میں یہاں جو ہے نا چیزیں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس کتاب کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر باقاعدہ باب بندہ ہے، اور مضامین اقبال ہے، توضیحات ہے، خطوط ہیں علامہ اقبال کے، جو انہوں نے باقاعدہ پنڈت جواہر لال نہرو کو خط لکھا اور کہا کہ یہ مرزئی جو ہے نا یہ سگے نہیں ہیں، یہ آپ لوگوں کے بھی سگے نہیں ہیں، یہ پاک و ہند کے سگے نہیں ہیں۔ یہ مولانا سید سلمان ندوی کے خطوط ہیں، سید محمد الیاس برنی کے خطوط ہیں۔ اس طریقے سے اقبال تحریک آزادی کشمیر و قادیانیت، جو تحریک کشمیر چلی تھی، اس کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرزئیوں کے ساتھ ساتھ تھے اور بہت اچھا سمجھتے تھے۔ تو ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ سب مرزئیوں کی چھوڑی ہوئی باتیں ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد اقبال دشمنی کے جوابات انہوں نے لکھا، قادیانیت شکن شاعری، علامہ اقبال اور فتنہ قادیانیت، یہ جو ایک ہے نا قادیانیت شکن شاعری، یہ لازمی پڑھیں، اس کو لازمی پڑھیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام قادیانی اور اس کی جماعت اور اس کے عقیدے کے اوپر کس طریقے سے کاری ضرب لگائی ہے، کاری ضرب اپنی شاعری کے اندر، اور نفی کی ہے، تردید کی ہے، اور لعنت ڈالی ہے کہ ہم ایسے کسی جھوٹے کو، کذاب کو اپنا نبی ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ آپ کتاب کا مطالعہ کریں۔ بہت شکریہ دوستو، آپ نے یہ سن لیا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قادیانی ہرگز نہیں تھے۔ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں سید مبشر رضا حاضر تھا۔ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ آن لائن درس نظامی اور عالم دین کورس اور عربی گرامر کورس وغیرہ کروانے کا ایک عظیم منفرد ادارہ ہے، جس میں آن لائن گھروں میں بیٹھے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ کوئی یہ جو مصروف افراد ہیں، کاروباری مصروف خواتین، مرد و خواتین جو ہیں، ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ پڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کی صورت میں لیکچرز تیار ہوتے ہیں، اور وہ آپ لوگوں کو بذریعہ واٹس ایپ یا بذریعہ جو ہماری ویب سائٹ ہے alimonline.org، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں تک اسباق پہنچائے جاتے ہیں۔ آپ ان کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، آپ سوال کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، آڈیو میں سوال کریں، جیسے بھی آپ کریں، آپ کو وہ پھر استاد سمجھاتے ہیں اچھے طریقے سے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے ہمارا پڑھانے کا۔ اور اگر کوئی ایم اے اسلامیات، ایم اے عربک وغیرہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، تو ان کو بھی آن لائن تیاری کروائی جاتی ہے۔ تو اس قسم کے اگر کوئی کورسز وغیرہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین کے اوپر نمبر نظر آ رہا ہے، واٹس ایپ نمبر، آپ رابطہ کریں اور داخلہ لیں باقاعدہ طور پر، اور اپنی تعلیم کا آغاز کریں۔ اگر آپ لمبے کورسز نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم 3 ماہ کا عربی گرامر کورس ہے، یہ لازمی کریں، یہ لازمی کریں۔ 3 ماہ کا عربی گرامر کورس ہے، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ قرآن پاک کو سمجھنا آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اس کی سوجھ بوجھ حاصل ہو جائے گی کہ عربی عبارت کا ترجمہ کیا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بارے میں آپ کو علم ہوگا کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ بن رہا ہے اور اس پیرے کا کیا ترجمہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات آیت پڑھ کے یا حدیث پڑھ کے اس کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو بتا کے بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور ہمارے دوست کہتے ہیں یار یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے،
اور ترجمہ بھی بتا رہا ہے یہ دیکھو یہ یہاں سے تو یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، حالانکہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ترجمہ بن کیا رہا ہے۔ اگر آپ کو عربی گرامر وغیرہ پتہ ہوگی، آپ کو یہ قاعدے کلی آتے ہوں گے، تو آپ فوری طور پہ اندازہ کر جائیں گے کہ اس کا یہ ترجمہ بن نہیں رہا ہے یار، یہ جو کر رہا ہے کہ یہ کوئی ڈنڈی مار رہا ہے یہ بندہ، یہ ہمیں صحیح قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں دے رہا۔ آپ اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں، نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔